بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں السلام علیکم. کراچی کے پیچھے پھر بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. حقیقتوں سے ہم کام نہیں کر رہے. دیکھیے، بار بار یہ ڈھونگ رچانا، اور میں اخبار سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ کراچی کا معاملہ حل کرنے کے لیے فائنینشلی اٹونومس لوکل گورنمنٹ، یہ آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ایک زمانہ تھا جو یہ معاملہ چل رہا تھا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ 1990 سے لے کر تقریباً میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہونے تک کوئی تقریباً 10-15 سال بہت ہی برے حال کر دیے گئے تھے کراچی کے تمام تر بلدیاتی اداروں کو. خصوصی طور پر نشاندہی کی گئی کہ جنہوں نے لوٹنا ہے پانی کے محکمے کو لوٹیں، جن کو لوٹنا ہے جو بلڈنگوں کے ادارے کے بنانے کا محکمہ ہے اس کو لوٹیں، لینڈ کنٹرول کو لوٹیں. اور بار بار میں نے یہی بیان کیا کہ اگر منتخب شدہ نمائندے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، آگے چل کر سندھ حکومت بھی یہی کرے گی، اور وہی ہوا. اور میں مجبور تھا بیان دینے کے لیے 8 سال پہلے کہ 2 تلوار ہیں ایک میان میں کراچی کے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ برداشت نہیں ہوگی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو جو ملتا، کس نے چائنا کٹنگ سے کھایا تو کس نے بڑے پانی کے نلکوں سے کھایا تو کس نے بلڈنگیں بنانے والے ادارے سے کھایا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اب پھر وہی بات اٹھی جو پہلے اسی حکومت میں اٹھی تھی 90 کے قریب، کہ ہم 2 نئے بنائیں گے شہر بندر آئلینڈ پہ اور کتوں کے جزیرے پہ. کیوں پڑے ہوئے ہیں ان 2 جزیروں کے پیچھے؟ پہلے بھی کہا آپ کو، بہت کم رہ گئی ہے جگہیں جہاں سے آپ کے سمندری کاروبار ہوتا. 26,000 کشتیاں پڑی ہوئی ہیں کراچی کے بندرگاہ پہ مچھیروں کی. ان کے گھر میں مچھی نہیں کھائی جاتی. شرم کرو. پانی کا جو ہمارے باپ داداؤں نے مچھی کا کوآپریٹو سوسائٹی بنایا تھا، حکومتیں ہڑپ کرتی جا رہی ہیں، کوئی روکتا نہیں، شرم بھی نہیں آتی. بات دراصل یہ ہے، خدارا اب یہ اور ملکوں کو اپنے جزیرے مت بیچیں. آپ نے PIA کے اگر راستے بیچ دیے، ہوٹلوں بیچنے کا سوچ رہے ہیں، ہر چیز جو پاکستان کی ہے وہ بکنے کے لیے تیار ہے. کتنی شرم کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے. لیکن یہ ادارے مت بیچیں. آپ کراچی کو بھی نقصان کریں گے، صفائی کا بھی تو نقصان آپ نے دیکھ لیا کیا ہے. ان کو بیچنے کی جگہ آپ کم سے کم گندگی کی صفائی کا، سمندر میں گندا کوڑا کچرا ڈالنے کے بجائے کوئی صفائی کی طرف آئیں. روز سنتے ہیں کہ جی کراچی کے سرکولر ریلوے بن جائے گا. یہ سارے
میرے خیال کے مطابق آنکھوں میں دھول پھینکنے والی باتیں ہیں. کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف سرکولر ریلوے سے نہیں ہوگا. صفائی قائم کریں, یہاں پیداوار کو دوبارہ قائم کریں, یہاں کوشش کریں کہ سندیں چل پڑیں, یہاں کوشش کریں کہ جتنی بھی یہ اب آپ دیکھیے کہ آواز جو اٹھتی ہے کہ بھئی یہ سب کراچی تو ٹیکس نہیں دیتا, یہ ہمارا ٹیکس بھی ہے. غلط. آپ لوگوں نے پورے پاکستان میں ڈرائی پورٹس اس لیے بنائے تھے کہ ہم اپنے سامان یہاں لے آئیں گے. پھر کیا ہوا؟ دیکھیے یہ جو ہم کھیل کھیل رہے ہیں اس میں بڑے افسوسناک باتیں ہیں, لیکن بہت سے جو میرے اہم بزرگان ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ملک نہیں رہا جہاں آپ بیان دے سکے کہ فائنینشیل اٹانومی میں میں نے 15 سال کا آپ کو ذکر کیا. آپ جنہوں نے بیان دیا, آپ بیٹھ کر کیوں نہیں پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ لوٹنے کی مد میں کتنا پیسہ گیا, وہ کیسے واپس آئے گا؟ نہیں, اس کو بیٹھ کے اور ہر ایک کو بٹھا کر. بہت سے لوگ کراچی اور کراچی کے رہنے والوں کے لیے دل میں درد رکھتے ہیں. ان لوگوں سے بھی قائم کریں, ایک کوئی ایسا ادارہ پہلے بنائیں جو سارے کے سارے ضرورتوں کو سمیٹ لیں. لیکن میں نے اپنی ایک اور بیان میں کہا ہے کہ جس معیار کے لوگ منتخب ہو کر آ رہے ہیں اس میں جو پولیس کی مداخلت ہے, ان میں جو اور اداروں کی مداخلت ہے, اس سے بلند سوچنا پڑے گا. آئیے اس بات کو پھر بھی اٹھا سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں اگر سندھ کا حصہ ہوا تو اس میں سب سے بڑے, اگر سندھ کا تقسیم ہوا, معاف کیجیے گا, نقصان ہوا, اس میں سب سے بڑا نقصان پہنچانے والی پارٹی وہ موجودہ پیپلز پارٹی ہوگی, کیونکہ انہوں نے اس حد تک حالات پیدا کیے. پہلے کراچی والوں سے بڑے سمجھوتے کیے, ایک دوسرے کے گھر آئے, ایک دوسروں کی تعریف کی, ایک دوسروں کی ہیروز کی تعریف کی. پھر کیا ہوا؟ تو اگر سندھ کی تقسیم کا نقصان ہوا تو موجودہ پارٹی برس اقتدار میں بڑا اہم حصہ ہوگا قصور کا. اسے مت ہونے دیجیے, انہیں بھی پابند کریں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کل سراج الحق کی ریلی کے ساتھ ایک اور ریلی ہوئی کراچی میں, ریاض چانڈیو صاحب کی سندھ کے بارے میں, لیکن اس کو کوئی اخباروں نے توجہ نہیں دی کیونکہ دکھانا نہیں چاہتے ہیں. ہاں, کراچی کی علیحدگی کی بات کریں, سب اخباروں میں آ جائے گا, ڈون میں بھی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سندھ کی یکجہتی کی ریلی ہو جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس میں کوئی خبر شائع کرنے کی کسی بھی شخص کو کوئی خوشی نہیں ہوئی. اب آپ آئیے کشمیر کے مرحلے پہ. وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ کو بیان دیا ہیومن رائٹس کے معاملے پر کہ کشمیر کے لوگوں کے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں.
دیکھیے، میں نے ہوتے ہی جب ہندوستان کے جہاز پاکستان آئے تھے بیان دیا تھا کہ مجھے خوشی نہیں ہوتی اس بات کہنے میں، لیکن اگر آپ نے کس کے جواب نہیں دیا، جیسے انہوں نے ایک پالیسی ایجاد دینے کی کوشش کی کہ ہم بہت ہی پابند علاقوں میں اپنے وار کیے آئیں گے، تو اگر انہوں نے یہ پالیسی بنائی تو آپ نے اس پالیسی کے تحت بھی آپ نے جواب دینا چاہیے تھا، وہ آپ نے نہیں دیا۔ اور بڑے بیانات ہوئے کہ امریکہ میں ہمارے یہ دوست ہیں یا فلاں دوست ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کس کے دوست نہیں ہیں، ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ کو اس سے سروکار نہیں ہوگا۔ آج کئی سال ہو گئے اس بیان دیے ہوئے اور کچھ ہوا نہیں ہے اور نہ ہوگا، نہ اقوام متحدہ سے ہوگا۔ نئی سوچ رکھنا چاہتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں، آئیں مشورہ کریں اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کرنے کی۔ لیکن یہ یاد رکھیے، آج اخبار میں یہ بھی تھا کہ عربوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ ہم بہت بڑے کاروبار میں جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، ہم انہیں بتائیں گے کہ بندرگاہ کیسے چلتے ہیں اور کیسے نہیں چلتے ہیں وغیرہ۔ در حقیقت آپ چلاتے ہوئے آئیں، آج تک اسرائیل کی ضرورت کہاں محسوس ہوئی؟ اور وہ اسرائیل جنہوں نے فلسطینیوں کا غزہ بند کیا ہوا ہے، وہ آپ کے بندرگاہوں پہ آ کر سب کچھ کر لیں۔ انہوں نے جو فلسطین کی بندرگاہوں پہ کیا ہے بالکل بند کر کے، ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں، ان کو جو دوائیں نہیں مل رہی ہیں، ان کو جو خوراک نہیں مل رہا ہے، تو انہوں نے وہاں کھولنے کی بات نہیں کی۔ آپ کے پاس آ گئے، آپ نے تو چادر اتار کے بچھا دیے زمین پہ کہ آؤ بیٹھو۔ تو فلسطینوں کا کیا ہوگا؟ اس وقت بیان تھا کہ فلسطینوں کے زمینوں پہ یہ قبضہ نہیں کریں گے اگر ہم نے ان کے ساتھ دوستی کی۔ انہوں نے ہٹ کے جواب دے دیا کہ وقت آنے پہ ہم وہ بھی کریں گے۔ تو جہاں مسلمان فلسطین کو یہ تباہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، برے حالت میں کر رہے ہیں، یہاں کہتے ہیں بات کرنا اچھا ہے، عرب کہتے ہیں، تو بھائی بات ان کی بھی تو کریں نا، جو فلسطین مر رہے ہیں۔ اور پھر وہی حال بندرگاہ یمن کا بند کیا ہوا ہے، بچوں کو دوائی نہیں فراہم ہوتی ہے، خوراک نہیں، لاکھوں افراد غزہ میں، یمن میں، ان کا کیا حشر ہے؟ کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ لیکن اگر اسرائیل کی دوستی میں یہ بھی بیچاروں کے کام بن جائیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے۔ خدا را اپنوں کا بھی تو سوچیں۔ اور کیے کس لیے جا رہا ہے؟ اس لیے کہ چین نے جو پاکستان کے گوادر تک آ کر افریقہ کا پورا مستقبل بدل دیا ہے، اس میں ایک پیر بیچ میں کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ افریقہ کے جو ہارن آف افریقہ کہتے ہیں، یہ چینوں کے ہاتھ میں مکمل آنا جائے، کینیا، ایتھیوپیا، صومالیہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بغض میں کام کیا گیا ہے۔ چین نے بھی بڑا خاص ہاتھ مارے، پمپے گئے روتے ہوئے، اے اسرائیل تم نے کیا اپنی بندرگاہ میں چین کے ساتھ پارٹنرشپ کر دیا، جبکہ ہم نے آپ کا کروایا ہے عربوں کے ساتھ۔ امریکہ صاحب آپ اپنے حال کو سنبھالیں، آپ کے جو موجودہ
مالیاتی سلسلہ ہے اس کا خیال رکھیں. آپ بہت ہی دلدل میں ہیں، بہت زیادہ. اور جیسے کہ آپ نے بلاول پہ دیکھا لداخ میں، یہاں آپ نے دیکھ لیا، وہ جو سامنے ہیں وہ بھی کوئی کمزور نہیں ہے. یہ تو آپ نے خود دیکھ لیا، جب اربوں نے اپنے تیل کے قرضے آپ سے واپس منگائے تو کس نے پیسے دیا؟ تو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب نئی جنگ آپ نے چھڑوائی ہے، تقریباً 100 سال کے بعد، ایک چھوٹی جنگ بیچ میں بھی تھی لیکن نگورو قرباخ پہ آذربائیجان اور آرمینیا، یہ ترکی کے رونٹے کھڑے کرنے کے لیے کیے گئے ہیں. اور اس کو کوئی نہ کوئی طریقے سے اس طریقے سے ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں کہ وہ کوئی معاملے میں آگے نہ آ سکے. آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن انسانوں کی جانیں ضائع کی جا رہی ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نگورو قرباخ وہ جگہ ہے جہاں عیسائی آرمینیا اور آذربائیجان کے مسلمان پھر ٹکراؤ میں آ رہے ہیں. یہ وہ آرمینینز ہیں جس سے کئی مسلمان علماء نے کہا کہ نبی عیسیٰ کے آتے ہی یہ وہ لوگ ہیں جو پرانے روم کے جو مسلمانوں سے تعلق بڑھائیں گے. تو پہلے سے ہی جھگڑا فساد شروع کیا گیا ہے آپ کے ارادے روکنے کے لیے. میں مزید نہیں کہنے والا، اس کو پڑھنے دے، کیونکہ افغانستان کو بہت ہمت سے سوچنا ہوگا. آج تک آپ کی غلطیوں کے باوجود وہ اپنی راہ پہ لگے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ کے پاکستان آنے کا بہت اہم موقع ہے. خدا را دوسروں کی سیاست میں مت ملوث ہوں، ان سے بات کیجیے. ان کے بڑوں نے پنجشیر میں جو کردار ادا کیا، وہ ایک چھوٹے سے علاقے سے بہت کچھ راستے کھل گئے آپ کے لیے. اور میں مزید کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو آپ نظر انداز مت کریں. تو یہ ساری باتیں ہیں. کشمیر پہ آپ موقع گھما چکے ہیں. نئی سوچ رکھنے کی ضرورت ہے. نئی سوچ اگر آپ کو نہیں آتی ہے، ان کو ملوث کریں جنہیں نئی سوچ کی کوئی نہ کوئی سمجھ ہے. لہذا چند گزارشات تھی جو آپ پہ کرنی ہے. یہ تبدیلیاں کچھ تھی جو مجھے آپ کے سامنے لانے تھی. یہ بتانا تھا کہ سندھ اگر ٹوٹتا ہے کس کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. یہ بتانا تھا اگر افغانستان میں اب آپ نے فیصلے میں ایمانداری سے شرکت نہیں کی تو آگے چل کے کیا ہوگا. یہ بتانا تھا کہ دیکھیے ان کی نظر جو مسلمان اور مشرقی عیسائی میں
جھگڑا کروانے میں تلے ہوئے ہیں. یہ بتانا تھا آپ کو کہ ان کے ارادے چین نے کیسے لداخ اور کشمیر میں پسپا کیے، اور اب اسرائیل بھی آخر میں کہتا ہے پیسہ کون دے رہا ہے. اور آخر میں یہ ضرور کہنا ہے، خدا را کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیے جو آپ کو بھی گائیڈ کر سکیں. شکریہ.